پیارے بچوں السلام علیکم. آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں پرندے کی فریاد. یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. اس نے بچوں کے لیے بہت ساری نظمیں لکھی ہیں جیسے کہ مگڈا اور مگڈی، بلبل اور جگنو، پہاڑ اور گلہری، اور اسی میں ایک ہے پرندے کی فریاد. لیکن ہماری نصاب میں ہے پرندے کی فریاد. تو چلیے آج ہم اس نظم کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اس نظم میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آزادی خواہ انسان کی ہو یا پرندے کی، کسی نعمت سے کم نہیں ہوتی. غلامی جو ہے وہ ایک لعنت ہے. اس موضوع پر علامہ نے ایک پرندے کے مکالمے کو ان اشعار میں پیش کیا ہے. اور ایک پرندے کو کسی شخص نے پکڑ کر پنجرے میں قید کر دیا. پرندہ پہلے تو بہت فڑفڑایا مگر کوئی راہ نہ پا کر وہیں کا ہو کر رہ گیا. پرندے کو آزادی، باہر کی بہاریں، اپنا گھر، ان کا مسکرانا اور آزادی سے اڑتے پھرنا سب یاد آ رہا تھا. وہ اپنے آپ سے کہتا تھا کہ میرے ساتھی آزاد ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں. مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں پنجرے میں ہی نہ مر جاؤں. چمن کی یاد سے میرا غم جو ہے بڑھ رہا ہے، لہٰذا دکھے ہوئے دل کی فریاد ہے کہ میں بے زباں ہوں اور میں اپنی مصیبت کا غم بیان نہیں کر سکتا ہوں. مجھ پہ رحم کھا اور مجھے آزاد کر، میں تجھے دعائیں دوں گا. یہ پرندے کی فریاد تھی. یہ پرندے کی فریاد کس نے لکھی ہے؟ ڈاکٹر سر محمد اقبال نے لکھا ہے. تو بچوں آئیے اب ہم پڑھیں گے اسی کے متعلق پرندے کی فریاد. پرندے کی فریاد. آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا. آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا. لگتی ہے چوٹ دل پہ، آتا ہے یاد جس دم، شبنم کے آنسوؤں پہ کلیوں کا مسکرانا. وہ پیاری پیاری صورت، وہ کامنی سی مورت، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ. آتی نہیں صدائیں اس کی میری قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں. کیا بد نصیب ہوں میں کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہے وطن میں قید میں پڑا ہوں. آئی بہار کلیاں پھولوں کو ہنس رہی ہے، میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں. اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہی قفس میں غم سے مر نہ جاؤں. جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، دل غم کو کھا رہا ہے، غم دل کو کھا رہا ہے. گانا اسے سمجھ کر خوش ہوں نہ سننے والے، دکھتے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے. آزاد کر دے مجھ کو او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے. جیسے کہ بچوں پرندے کی فریاد میں نے آپ کو ابھی بولا، یہ کس نے لکھا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. تو ابھی میں نے آپ کو بولا کہ چاہے آزادی انسان کی ہو یا پرندے کی، یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہوتی. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پرندے کے مکالمے کو ان اشعار میں پیش کیا ہے
یہ پرندہ پنجرے میں قید ہے اور اپنا احوال بیان کر رہا ہے. آتا ہے، اب ہم اس کی تشریح کریں گے. آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا. پرندہ کہتا ہے آج مجھے وہ گزرا ہوا زمانہ یاد آ رہا ہے جب میں باغ میں دوسرے پرندوں کے ساتھ مل کر چہچہایا کرتا تھا. آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا. اب وہ آزادی کہاں نصیب ہے جب میں اپنی مرضی سے گھونسلے میں آیا جایا کرتا تھا. جب مجھے خوشی ہوتی تھی میں گھونسلے میں آتا تھا، اور جب مجھے خوشی ہوتی تھی میں اس سے باہر بھی نکلتا تھا اور آزاد گھوم رہا تھا. لگتی ہے چوٹ دل پہ، آتا ہے یاد جس دم شبنم کے آنسوؤں پہ کلیوں کا مسکرانا. جس لمحے ماضی کی باتیں یاد آتی ہے تو دل پر چوٹ سی لگتی ہے. وہ لمحات بھی یاد آتے ہیں جب کلیوں پر شبنم گرتی ہے تو وہ کھل کر پھول بن جایا کرتی تھی. وہ پیاری پیاری صورت، وہ کامنی سی مورت، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ. اب نہ میرے ساتھ بلبل کی صورت نظر آتی ہے اور نہ اس کی آواز سنائی دیتی ہے. وہی تو میرا ہم سفر تھا جس کے دم سے میرا گھر جو ہے وہ آباد تھا. آتی نہیں صدائیں اس کی میری قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں. میں پنجرے میں بند ہوں، اس کی آواز تک میرے کانوں میں نہیں آتی. اے کاش یہاں سے رہائی میرے بس کی بات ہوتی. کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں. ہمیں کس قدر بدقسمت اور میں کس قدر بدقسمت پرندہ ہوں جو گھر کے لیے ترس رہا ہوں. میرے تمام ساتھی وطن میں ہیں اور میں یہاں قید میں پڑا ہوں. آئی بہار کلیاں پھولوں کو ہنس رہی ہیں، میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں. باغ میں بہار آئی ہوئی ہے اور کلیاں جو ہے وہ مسکرا رہی ہے، جبکہ میں اس تاریک پنجرے میں گرفتار اپنے مقدر کو رو رہا ہوں. اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہی قفس میں غم سے مر نہ جاؤں. اس قید کا دکھڑا ہوا غم کا حال میں کس کو سناؤں، میں اپنے دل کا حال کس کو سناؤں. کوئی سننے والا بھی نہیں ہے. مجھے تو اب یہ خدشہ ہے کہ آزادی کے غم میں کہیں اپنی جان سے نہ ہاتھ دھو بیٹھوں. جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، دل غم کو کھا رہا ہے، غم دل کو کھا رہا ہے. میری صورت یہ ہے کہ جس وقت اپنا وطن اور گھر چھٹا ہے میں غموں سے نڈھال ہو رہا ہوں، ہر وقت دل گرفتہ رہتا ہوں. گانا اسے سمجھ کر خوش ہون سننے والے، دکھتے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے. میں جس لائے میں فریاد کر رہا ہوں اسے گانا سمجھ کر سننے والوں کو لطف اندوز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ایک دکھے ہوئے دل کی فریاد ہے. آزاد کر دے مجھ کو او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے. اس لیے مجھے قید کرنے والے خدا را اس پنجرے سے آزاد کر دے. میں اس پنجرے میں بے زباں قیدی ہوں، تو مجھے آزاد کر دے گا تو میں تیرے لیے تیرے حق میں دعا کروں گا. تو یہ تھی اس کی تشریح.
تو بچوں میں نے اپنے طور بہت کوشش کی آپ کو سمجھانے کی، تو امید ہے کہ آپ کو بھی یہ سمجھ میں آیا ہوگا آج. اور اس میں ہے کچھ الفاظ مانے ہیں. قفس، قفس بولتے ہیں پنجرے کو. رہائی ہے آزادی. قسمت کو رونا ہوا بدقسمتی پہ رونا. دکھڑا سنانا ہوا غم کا حال سنانا. بس میں ہونا ہوا اختیار میں ہونا. کامنی سی صورت ہوئی پیاری سی صورت. صدائیں، صدائیں بولتے ہیں صدا ہوا آواز. صدائیں کس کو بولتے ہیں؟ آواز کو. آشیانہ بولتے ہیں گھونسلے کو، گھر جس کو ہم بولتے ہیں. چھٹنا ہوا دور ہونا. یہ تھے کچھ الفاظ مانے. اور اس کے کچھ سوالات. نظم پرندے کی فریاد کس نے لکھی ہے؟ ہاں، کس نے لکھی ہے؟ ڈاکٹر علامہ اقبال، سر محمد اقبال، علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال نے رحمۃ اللہ علیہ نے. پرندے کو گزرے ہوئے زمانے کی کون کون سی باتیں یاد آ رہی ہیں؟ پرندے کو گزرے ہوئے زمانے کی بہت سی باتیں یاد آ رہی ہیں، جیسے اپنا گھر، فون سے بھرے چمن، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ آزادی سے پھرنے کی اڑانیں یاد آ رہی ہیں. اس کے بعد ہے پرندہ قفس میں کس کی آواز سننے کی آرزو کرتا ہے؟ ہم بچوں اپنے ساتھی کی آواز سننے کی آرزو کرتا ہے. یہاں پہ ساتھی ہے، یہاں پہ ہو گیا ہے اس کو ساتھ، لیکن یہاں پر ساتھی. اپنے ساتھی کی آواز سننے کی آرزو کرتا ہے. پرندہ خود کو بد نصیب کیوں سمجھتا ہے؟ کیونکہ اس کے دوسرے ساتھی آزادی سے اڑ پھر رہے ہیں، لیکن بیچارہ قید میں رہ کر اپنی بدقسمتی پر رو رہا ہے. تو یہ تھے اس کے کچھ سوالات. تو بچوں آج اتنا ہی. فی امان اللہ. خدا حافظ.